ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا مفتی محمد سمین اشرف صاحب قاسمی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے معارف قدسیہ. اس معارف قدسیہ کتاب کے اندر حضرت نے چند باتیں بیان فرمائی ہے کہ ان کا اہتمام کرنے سے انسان شیطان کے مکر و فریب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اور وہی چند باتیں جو حضرت نے اپنی کتاب معارف قدسیہ میں بیان فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک چیز حضرت نے یہ بیان فرمائی، اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، نیک صالحین کی صحبت کو اختیار کرنا. جب بندہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنا وقت دیتا ہے، تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرماتے ہیں. اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ میں بیٹھو. چونکہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے. جسمانی بیماری کا علاج تو اطباء اور حکماء اور ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں. جسمانی بیماری جیسے بخار، سر درد، کان درد، دانت درد، پیٹ درد، ہاتھ درد، پاؤں درد، گھٹنے درد، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو جسمانی بیماری ہے اور اس کا علاج ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں. لیکن دوسری بیماری وہ ہے کہ جس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے، اور اس روحانی بیماری کا علاج اللہ والے بزرگان دین مشائخین اعظام کرتے ہیں. ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے بس کا کام نہیں ہے. روحانی بیماریاں کون سی ہے؟ تکبر کرنا، حسد کرنا، جلن کرنا، بدزبانی کرنا، بدگوئی کرنا، بدگمانی کرنا، اور غیبت اور چغلی کی عادت کا ہونا، اور بدنگاہی کی عادت کا ہونا، اور الزام تراشی کرنا اور تہمت لگانے کی عادت کا ہونا، یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں کہ جو روحانی بیماریاں ہیں. اور ان روحانی بیماریوں کا علاج اللہ والے کرتے ہیں، بزرگان دین کرتے ہیں. وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی انسان کے اندرونی بیماری، اس کی روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اس کے دل کو گناہوں سے پاک صاف فرماتے ہیں. جیسے تکبر کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو حقیقی معنی میں اللہ کے بندے ہیں، وہ زمین پر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں بلکہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو تکبر کرنا یعنی بڑائی جتلانا، گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو کمتر سمجھنا، اور اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور افضل سمجھنا، ظاہر سی بات یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. اس بیماری کا علاج اللہ والے بزرگان دین کرتے ہیں کہ جب انسان ان کی صحبت میں بیٹھے گا اور ان کو جا کر کے اس بیماری کے بارے میں بتلائے گا تو وہ ایسا وظیفہ اور عمل بتلائیں گے کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ چند دنوں میں یہ تکبر والی بیماری سے وہ نجات پا جائے گا.
اسی طریقے سے حسد کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کے پاس اس نعمت کے زوال کی کوشش کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا، چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس کسی انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ طاقت کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ شہرت کی نعمت ہو، چاہے وہ عزت کی نعمت ہو، چاہے وہ حکومت کی نعمت ہو، چاہے وہ سلطنت کی نعمت ہو، چاہے وہ صدارت کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی نعمت ہو، جس انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ نعمت اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اپنی مرضی سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان بہت بڑا مالدار ہے تو اس کو اللہ نے بنایا ہے، اگر ایک عورت بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے تو اس کو اللہ نے بنایا ہے، اگر ایک انسان بہت بڑا عقل مند اور ہوشیار اور ذہین ہے تو اس کو اللہ نے بنایا ہے، اگر ایک انسان کے پاس بہت عمدہ اور قیمتی بہترین آواز ہے تو وہ اس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر ایک انسان کے پاس حکومت یا سلطنت یا صدارت یا بادشاہت ہے تو وہ اس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس اپنی لی ہوئی نعمت نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب اس پر جلن کرنا، اس پر حسد کرنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، یا میرے ساتھی کو کیوں نہیں ملی، یا میرے دوست کو کیوں نہیں ملی، یا میرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں ملی، اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو کہتے ہیں حسد کرنا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل الحطب النار، کہ حسد یعنی جلن کرنا، دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر کے اپنے دل میں کڑھن پیدا کرنا، جلن پیدا کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طریقے سے حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسد کرنے والا صرف حسد نہیں کرتا ہے، جلن والا گناہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ حسد کر کے اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھانے والا ہے۔ اور اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھانے کا مجھے کیا اختیار ہے؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے وہ نعمت عطا کرے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی حسد کر کے میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا ہوں، اور حسد اور جلن کر کے میں یہ ثابت کرنا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ فلاں شخص اتنا مالدار ہے اس کو مالدار نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میں صرف حسد نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ دولت اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہوا، انگلی اٹھانا ہوئی، حالانکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جس نعمت سے نوازے، وہ اللہ کی مرضی، ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور حسد کرنے کی وجہ سے انسان کی صحت پر بھی فرق پڑتا ہے اور اس کی نیکیاں تو تباہ و برباد ہو ہی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کافی ان کی عمر ہو گئی 90-100 سال کی عمر، لیکن ماشاءاللہ اس وقت بھی صحت مند تندرست۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے، پھر آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ اتنی لمبی عمر میں تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے لیکن آپ تو بہت صحت مند ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ترکت الحسد فبقی الجسد، کہ میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا تو میرا جسم باقی رہا۔ اور حسد کرنے والا انسان اپنے ہی من میں وہ کڑتا رہتا ہے، وہ اپنے من میں ہی کڑتا رہتا ہے، اور اس کو کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنی سزا پاتا رہتا ہے، حالانکہ اس سے ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حسد کی بیماری کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کسی کے پاس بھی جو بھی نعمت دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ بس تیری مرضی ہے۔ اب میں غریب ہوں، میرا پڑوسی اگر مالدار ہے تو میں اس پہ حسد کروں کہ یہ مالدار کیوں ہے؟ بھئی میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔
میں میرا پڑوسی صحت مند ہے، میں بیمار ہوں، تو میں اللہ پر اعتراض کروں کہ اس کو صحت مند کیوں بنایا، مجھے بیمار کیوں بنایا؟ میں اعتراض نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حسد کرنا، جلن کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے خوش ہونا، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ یہ گناہ ختم کیسے ہوگا، اس گناہ کی عادت چھوٹے گی کیسے؟ جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، بزرگان دین کے پاس بیٹھیں گے، تو وہ اس کا علاج بتائیں گے، اور یہ روحانی بیماری ہمارے اندر سے ختم ہوگی۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے شیطان کے مکر و فریب سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور شیطان جن برے اعمال کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ ان تمام برے اعمال سے ہمیشہ بچا رہتا ہے، کیونکہ اللہ والے ہمیشہ اس کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، متنبع کرتے رہتے ہیں، اور اعمال اور وظائف اس کو بتلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا حضرت فرماتے ہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کو پڑھے، ان کے واقعات کو پڑھے، ان کے حالات کو پڑھے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اس کو پڑھے، اور اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو اس کو سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، آپ کا ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، اور آپ کا دن میں کیا معمول تھا، رات میں آپ کا کیا معمول تھا، آپ تجارت کرتے تھے، آپ تجارت کس طریقے سے کرتے تھے، آپ کاروبار کس طریقے سے کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اس کو پڑھیں اور سنیں۔ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں اور سنیں، اولیاء کرام، بزرگان دین جو بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور عبداللہ ابن مبارک، حسن بصری، اور ان کے علاوہ جو بزرگان دین گزرے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ماضی قریب کے جو ہمارے اکابرین گزرے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان اللہ والوں کے واقعات کو پڑھے اور سنیں، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کے مکر و فریب سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور تیسرا حضرت نے فرمایا کہ تمام کاموں پر اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کرنا۔ کام تو کرے، اب ہمارے یہاں کیا ماحول ہو گیا ہے کہ کام ہی نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں، بولے میرے مقدر میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ ارے نہیں بھائی، حرکت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ میں نے تمہاری روزی مقدر کر دی، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہارے منہ میں لا کے ڈال دوں گا، یہ تو اللہ نے نہیں کہا نا۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کو یہاں سے اٹھنا پڑے گا، نل چالو کرنا پڑے گا، گلاس میں پانی لے کر کے اپنے حلق کے ذریعے سے اپنے پیٹ میں اتارنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کی پیاس بجھے گی۔ اور اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھے رہے اور یہ سوچتے رہیں کہ اگر میرے مقدر میں ہوگا تو ایک گلاس پانی خود بخود میرے پیٹ میں آ جائے گا، تو آپ پیاس سے مر تو جاؤ گے لیکن پانی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ حرکت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ذات پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام کو جتنا ہو سکے کرنا شروع کریں، انجام اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ، نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دیں، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں۔ ہم کام کو شروع نہیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بھئی اللہ کے اگر ہمارے مقدر میں ہوگا، اللہ کو دینا ہوگا تو ہمیں مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کا مکلف اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ صبح سے شام تک مزدوری کرو گے تو 5 روپے کماؤ گے، گھر میں پڑے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ پڑے پڑے کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بادشاہ کے خلاف ایک فتویٰ دیا، ان کی مرضی کے خلاف۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس مولوی کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت جیل میں چلے گئے۔ جب جمعے کا دن ہوتا تو جمعے کے دن حضرت اپنے کپڑے کو دھوتے، تیار کرتے، پھر غسل فرماتے اور پھر اس کے بعد میں تیار ہو جاتے، اور جب جمعے کی اذان ہوتی تو جیل کے اندر اذان کی آواز آتی تھی مسجد سے، تو جب جمعے کی اذان ہوتی اس وقت حضرت اپنے جیل والے روم سے چلتے اور جیل کا جو مین دروازہ تھا اس دروازے تک آتے، لیکن وہاں پر تو تالا لگا ہوا ہے، اس پر ہاتھ لگاتے اور واپس اپنے روم میں آ جاتے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے ہو، اور جب تک آپ کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ باہر جا نہیں سکتے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ روزانہ ہر جمعے کو یہ عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی جتنا کام ہمارے بس میں اتنا تو ہم کریں،
کہ باقی 5 نمازیں تو میں یہاں پر پڑھ سکتا ہوں، لیکن جمعے کی نماز تو مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ میں پڑھنی چاہیے. یہاں پر اکیلا تو میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جمعے کے لیے تو جماعت کا ہونا ضروری ہے، لیکن میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ چل کر کے جاؤں اور وہاں تک پہنچوں. اب جب وہاں پہ دروازہ بند ہے تو میں اللہ کو کہہ تو سکتا ہوں کہ اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے کیا، اب آگے تیرے حوالے ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ میں جمعہ پڑھوں تو یہ تالا کھل جائے، اور اگر تیری مرضی نہیں ہے تو میں واپس آ کر کے ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو کروں، جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو کروں. اتنا کیا انہوں نے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے یوں کہے کہ محمود الحسن آسمان پر آ جا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ سے منع نہیں کروں گا کہ آسمان پر تو میں چڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں کیسے آسمان پہ آ جاؤں؟ یا تو کوئی سواری بھیج، یا کوئی لفٹ بھیج، یا کوئی جانور بھیج کہ میں اس پہ سوار ہوں اور تیرے پاس آ جاؤں. فرمایا نہیں، میں اللہ کو منع نہیں کروں گا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تلاش کروں گا کہ دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے، اور اس پہاڑ پر جانے کے لیے مجھے اگر 10 دن کا بھی وقت لگ جائے تو میں تلاش کر کے سفر کر کے 10 دن کا اس پہاڑ پہ جاؤں گا، اور اس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کے اوپر جاؤں گا، اور اس پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر جو درخت ہوگا میں اس درخت کی سب سے اونچی والی شاخ پر جاؤں گا اور وہاں پر چڑھ کر کے بیٹھ جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تو نے مجھے آسمان پر بلایا تھا، یہاں تک چڑھ کر کے آنا تو میرے بس میں تھا، آگے تیری مرضی ہے، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو کروں. تو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کام ہی نہ کرو. اللہ کی ذات پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام شروع کرو، رزلٹ اس اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو، نتیجہ وہ اللہ کی مرضی کے اوپر چھوڑ دو. کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے تو آغاز کر کے دیکھ. انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم بسم اللہ تو کرو، تم شروع تو کرو. اب ایک آدمی کام ہی نہ شروع کرے اور وہ کہے کہ اللہ مجھے رزلٹ دے دے، اچھا نتیجہ، بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے. طالب علم، پڑھنے والا بچہ اگر وہ محنت کرے گا، کتاب یاد کرے گا تو ہی وہ امتحان میں کامیاب ہوگا. اب پورے پڑھائی کے وقت میں کبھی کتاب پڑھی نہیں، کتاب یاد کی نہیں، اور پھر وہ رزلٹ میں یہ چاہتا ہے کہ بھائی ایگزام میں پاس ہو جاؤں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ کتاب تو آپ نے یاد کی نہیں. اور یہ کہے بھائی میرے مقدر میں ہوگا تو میں پاس، آپ کے مقدر میں کیسے؟ جب آپ نے محنت ہی نہیں کی تو آپ پاس کیسے ہو جاؤ گے؟ محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی وجہ سے انسان وہ ان تمام شیطانی مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور ایک چیز فرمائی کہ انسان ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. جب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کے ہر کام کے اندر برکت ہوگی، اللہ کی نصرت بھی ہوگی جب وہ بسم اللہ پڑھے گا. ویسے تو مختلف دعائیں ہیں ہر کام کی، بھائی کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا ہے، سونے سے پہلے یہ دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا ہے، مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا ہے. ویسے تو اللہ کے نبی نے ساری دعائیں بتلائی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی کوئی دعا نہیں ہے، یا پھر ہمیں وہ دعا یاد نہیں اور وہ کام جائز بھی ہو، ناجائز نہیں، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھنے سے انسان کو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی. پڑھو، اس کو لکھاؤ، اپنے گھروں پہ ٹانگو، اپنی دکانوں میں ٹانگو، اس کے فوائد اور اثرات ہیں. تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں لے جا کر کے غرق کیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِّيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِّيَهُمْ. جب وہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے فرعون کو اس کے محل سے نکالا اور یہاں سمندر میں لا کر کے مارا، تو اگر چاہتا تو اس کو اس کے محل میں مار دیتا، اس کو یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو محل میں کیوں نہیں مارا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اصل میں بات یہ ہے کہ فرعون کا جو محل تھا، اس کے محل کا جو مین گیٹ تھا، صدر دروازہ، اس نے اپنے اس محل کے مین گیٹ کے اوپر موٹے الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا رکھا تھا، اور جس گھر کے دروازے پر میرا نام بسم اللہ لکھا ہوا ہو میں اس میں عذاب نہیں بھیج سکتا ہوں. تو اللہ کا نام لکھے جانے کی وجہ سے جب فرعون جیسا ظالم بادشاہ محفوظ رہ سکتا ہے، اس گھر میں اس کو عذاب نہیں آتا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی محفوظ رہیں گے. بسم اللہ کی بڑی برکت ہے. آپ نے فرمایا کہ رات کو جب دروازہ بند کرو، ترمذی شریف کی روایت ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو. جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے گا نہ شیطان کوئی نہیں کھول پائے گا.
رات کو جب دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرو. تو ہر عمل کے شروع میں، جائز عمل کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں. جب بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو پھر شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. سفر کرنے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھو. دوسرے جو بھی چیزیں آپ کے پاس میں ہیں اس میں بسم اللہ پڑھنی بھی چاہیے اور لکھانی بھی چاہیے. تصویروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے گھروں کو اور اپنی جگہوں کو محفوظ رکھنا، یہ بھی شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. آج گھر گھر کے اندر تصویر لگی ہوئی. جاندار کی تصویر کی اجازت نہیں ہے. کسی نے اپنے گھر میں گھوڑے کی فوٹو لگا رکھی ہے، کسی نے کسی اور جانور کی لگا رکھی ہے. ٹیمپوؤں میں لوگوں نے تصویر لگا رکھی ہے، کسی نے کسی ہیرو کی لگا رکھی ہے، کسی نے کسی ہیروئن کی لگا رکھی ہے. گاڑیوں میں فوٹویں لگی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں برکت نہیں. ارے بھائی برکت، رحمت کے فرشتے آتے نہیں جہاں تصویر ہوتی ہے. جاندار کی تصویر حرام ہے. جاندار جس میں جان ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو. تصویر لگانی اچھی چیز کی تصویر لگاؤ، مکہ کی لگاؤ، مدینہ کی لگاؤ، کسی مسجد کی لگاؤ، کسی مدرسے. ان غیر جاندار چیزوں کی تصویر لگاؤ. جاندار چیزوں کی تصویر جہاں پر ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. لہذا گھروں سے بھی، دکانوں سے بھی، گاڑیوں میں سے بھی، ٹیمپوؤں میں سے بھی، رکشہ میں سے بھی ان جاندار کی تصویروں کو ہٹانی چاہیے اور غیر جاندار کی تصویروں کو لگانا چاہیے. اور لگانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اگر لگانا چاہتے ہیں تو غیر جاندار کی تصویر لگائے. جب ان اعمال کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب محفوظ رہ جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.